اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ علیہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، میں ہوں فیصل سید، آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں۔ امید کرتا ہوں آپ جہاں بھی ہوں گے رب تعالیٰ کی پناہ میں عافیت سے ہوں گے۔ ناظرین، نواز شریف بھی سعودی عرب روانہ۔ ملک میں ایک ہلچل سی، الیکشن کمیشن اور 76 ارب بمقابلہ 20 ارب، اس پہ بات کرتے ہیں۔ سب سے اہم چودھری اعتزاز احسن صاحب کیوں کال دے رہے ہیں وکلاء کو، اس پہ بات ہوگی۔ بڑی ہلچل سی ہے۔ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے آج رپورٹ جمع کروائی، جس میں شکایت کی گئی کہ مجھے فنڈز نہیں دیے جا رہے اور سیکورٹی نہیں دی جا رہی۔ فنڈز نہیں ہیں، حکومت نے کہا ہے کہ فنڈز نہیں ہیں۔ دوسری طرف آپ دیکھیے کہ جناب احسن اقبال صاحب کی زیر صدارت ایک اجلاس ہوتا ہے، جس میں ترقیاتی منصوبوں کے لیے 76 ارب روپے جاری کرنے کی منظوری دی جاتی ہے، جس میں صرف 69 ارب جو ہے وہ کے پی کے میں منصوبے جو ہیں مختلف، اس کے لیے منظور کیا جاتا ہے۔ جبکہ الیکشن کے لیے پنجاب میں جو اخراجات مانگے گئے تھے وہ صرف 20 ارب روپے کی ہیں۔ یہاں سے حکومت کی بدنیتی دیکھیے، جو یہ ظاہر کرتی ہے کہ شکست کے خوف سے حکومت نے سپریم کورٹ کے حکم کو بالائے طاق رکھتے ہوئے اس کا کچومر نکال کے رکھ دیا ہے، پارلیمان میں پیش کر کے، سیکورٹی نہ فراہم کر کے۔ سپریم کورٹ کا آج کا دن خاموشی سے گزرا، جیسا کہ میں نے پچھلے ویلاگ میں بتایا ہے۔ جسٹس آنریبل قاضی فائز عیسیٰ صاحب اور جناب عمر عطا بندیال چیف جسٹس آف پاکستان کے درمیان ملاقات بڑی اہم ہے، یہ بہت اہم ہے۔ آپ یہ دیکھیے کہ اتنے بڑی شخصیات کا، جن کے بارے میں کنفلکٹس کی ریومرز تھیں، ان کا آپس میں ملنا کس بات کا پیش خیمہ ہے۔ اور اس کے بعد نواز شریف صاحب بھی سعودی عربیہ روانہ ہو چکے ہیں، مریم صاحبہ بھی وہاں پر ہے۔ جیسا کہ میں نے کل ویلاگ میں بتایا تھا کہ یہ مختلف سیاسی نون لیگ شریف خاندان کے لوگ اور نون لیگ سے تعلق رکھنے والے افراد جو ہیں، یہ وہاں پر اکٹھا ہوں گے اور سعودی جو اس وقت کراؤن پرنس ہیں ان سے ملاقات کریں گے۔ اور اس ملاقات کے بعد پاکستان کی سیاست پر کیا اثرات رونما ہوں گے، یہ بڑا اہم ہے۔ وہ بھی روانہ ہو چکے ہیں، اور مریم صاحبہ جو ہے ان کے بارے میں بڑا کچھ کہا جا رہا ہے کہ وہ واپس آتی ہیں یا نہیں آتی ہیں۔ یہ اس ملاقات جو وہاں پہ ہوگی، سب کا اکٹھ ہوگا، اس کے بعد جو اخذ کیا جائے گا کہ پاکستان میں ہونے کیا جا رہا ہے، اس کے بعد فیصلہ ہوگا۔ اگر وہ واپس آتی ہیں تو خیر ہے، اگر وہ واپس نہیں آتی ہیں تو سارا کچھ پتہ لگ جائے گا۔ اب اس کے بعد ملک میں جو اس وقت صورتحال ہے وہ انتہائی کشیدہ ہوتی جا رہی ہے۔ جناب اعتزاز احسن صاحب، ہم آئین بچانے نکلے ہیں، ہمارے ساتھ چلو، یہ کیوں ضرورت محسوس ہوئی؟ اعتزاز احسن صاحب کی یہ کال ان سارے تناظر میں آج دو آنریبل شخصیات جو ہیں سپریم کورٹ کی، ان کی ملاقات کے بعد ہی یہ کال کیوں دی گئی؟ بلیک سیاہ کپڑوں میں ملبوس جناب اعتزاز احسن صاحب نے ہنگامی طور پر ویڈیو پیغام جاری کیا کہ وکلاء باہر نکلیں۔ اس میں سلاگنز میں نے بتا دیے پیچھے کیا تھا، اس میں نظریہ ضرورت نامنظور،
چیف جسٹس تیرے جانسار بے شمار، اور ہم آئین بچانے نکلے ہیں، ہمارے ساتھ چلو۔ کسی بڑے طوفان کا پیش خیمہ ہے یہ، کسی بڑے طوفان کی آمد سے پہلے یہ جو ترتیب دیا گیا ہے اس وقت، چونکہ وکلاء برادری نے گہری نظر رکھی ہوئی ہے حالات و واقعات پر، آج دن بھر کے ہونے والے واقعات جو ہیں اس کے بعد یہ کال دینا اس بات کی غمازی کرتا ہے کہ ایک بھرپور قسم کا طوفان اٹھنے جا رہا ہے، جو شاید حکومت وقت کے بس میں نہ رہے۔ رانا ثناء اللہ صاحب نے کہا کہ عمران خان صاحب کا یہ رویہ رہا تو 8 اکتوبر کو بھی انتخاب نہیں ہوں گے۔ عمران خان صاحب نے بھی کل پارلیمانی کمیٹی کا اجلاس جو ہے وہ زمان پارک میں طلب کر لیا ہے۔ میں پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ عمران خان صاحب بھی اب کال دے دیں گے سڑکوں پہ آنے کی، وہ پہلے اس کا عندیہ دے چکے ہیں۔ اب چونکہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ یوں لگ رہا ہے کہ انتخابات کا مسئلہ جو ہے وہ شاید کھٹائی میں پڑ جائے۔ اس کی ڈائریکشن چند دنوں میں رونما ہوگی، آپ کے سامنے پتہ لگ جائے گا کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب اور جناب عمر عطا بندیال صاحب آنریبل چیف جسٹس آف پاکستان کے درمیان کیا طے پایا۔ یہ آنے والے دن جو ہیں وہ اس کا فیصلہ کریں گے۔ اب فیصلہ جو ہے وہ سیاستدان کریں گے یا عوام اور وکلاء مل کر جو کرنے جا رہے ہیں وہ کریں گے۔ مہنگائی کی چکی میں پستی عوام اور یہ آٹے کے پیچھے مرتی عوام، یہ اب شاید اپنا فیصلہ کرنے جا رہی ہے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے۔ پاکستان زندہ باد، پاک افواج پائندہ باد۔